الرحمن الرحیم۔ چاریار ٹی وی یوٹیوب چینل پر حسب روایت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، سامعین، ہمیں چاریار چینل پر دیکھنے والے اور سننے والے سب بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ سلام مسنون عرض ہے۔ آج کے پروگرام میں جو رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے، عزیز القدر قاری محمد عیسیٰ نوشاہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ متصل وہ اپنے خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پیش کریں گے، اور متصل آ کر آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی حجیت اور دلائل شرعیہ اس حوالے سے مختصر وقت میں کچھ آپ سے گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب زیدہ مجدہ اور قاری محمد عیسیٰ سلمہ الرحمن اور دیگر دوست جو ان کے ساتھ اس پروگرام کے نشر کرنے میں معاون ہیں، سب کے لیے دعا ہے، اور جہاں جہاں پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین موجود ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی رحمت سے آپ کو حظ وافر عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں قاری محمد عیسیٰ نوشاہی صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے
خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز القدر قاری محمد عیسیٰ نوشاہی سلمہ، انہوں نے بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک صوت احسن کے ساتھ پیش کی، اور حضرت مولانا امام زمن حسن رضا بریلوی قدس العزیز کا لکھا ہوا نعتیہ کلام نہایت خوبصورت سلیقہ کے ساتھ پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس عزیز القدر کو دین اور دنیا کی برکتوں سے نوازے، اور مالک ان کے علم نافع میں، عمل صالح میں، رزق حسن میں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور ایسے عزیز نوجوان جو برطانیہ کی سرزمین پر جنہوں نے اپنی زندگی کو ابتدا سے ہی دین اسلام کے لیے اور عمل صالح میں اور سنت نبوی کی اتباع میں، قرآن و سنت کے حصول میں لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اجر جزیل عطا فرمائے کہ جن کی نیک تربیت اور صحبت صالحین سے ان نوجوانوں نے دین اسلام کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب نوجوانوں کو اسی نہج پر قرآن و سنت سے محبت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کامل کے راہ پر سب کی زندگیاں اور سب کے اوقات کو اسی نہج پر رکھے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کا حصول کریں تاکہ آخرت میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد، معزز ناظرین و سامعین، چاریار ٹی وی کی نشریات رمضان میں آج اس دوسرے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کچھ وقت کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ دلیل اقوم جس کو سب سے مضبوط دلیل قرآن پاک نے قرار دیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اس دلیل اقوم سے جس کو قرآن پاک نے دلیل اقوم ہدایت کے لیے قرار دیا ہے، ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے مومنین کو، ایمان لانے والوں کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ما جاء بہ الرسول، جو رسول پاک لے کر آئے ہیں اس پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کا حکم دیا. تو کس کی اطاعت کریں گے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ جل شانہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اطاعت کریں. اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ، یہ مومنین کرام پر اللہ تعالیٰ نے لازم و واجب فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے جو دلائل ہمارے لیے قائم فرمائے، اصول قائم فرمائے، اس میں کتاب اللہ کے احکام، سنت رسول اللہ اور سنت رسول اللہ کی تشریح میں، شرح میں، وضاحت میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی زندگیاں، ان کی حیات، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کی اعمال کو اور ان کے اقوال مبارکہ کو، ان کے فیصلوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ تو آئیے مختصر وقت میں ہم اس بات کا جائزہ دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت اشارات کی صورت میں آپ کو اس طرف بھی متوجہ کروں گا کہ آج اس مسئلہ میں امت کو بعض لوگ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان دلائل کے بارے میں شک شبے کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اصلاح عقائد و اعمال کے اس پروگرام میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے ہمارے راہ عمل کے لیے، ہمارے لاہ عمل کے لیے، لاہ عمل کے لیے اور راہ عمل کے لیے، زیادہ حق کے لیے۔ تو اس کی تشریح میں بجائے اس کے کہ میں کوئی اپنا حوالہ پیش کروں یا بیان کروں ہمارے بیان کی کیا حیثیت ہے، ہم اس بیان کی بات کرتے ہیں جس کو رب تعالیٰ نے، جن کی اطاعت کا ہمیں حکم فرمایا۔ تو سب سے پہلے موطا امام مالک سے، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام دار الہجرہ، ان کی کتاب حدیث مبارکہ، احادیث رسول کی کتاب موطا امام مالک، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حاکم نیشاپوری نے اس کو اپنی ترتیب مستدرک امام حاکم، اور اس کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عن مالک ابن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ امام مالک اور امام حاکم حضرت امام مالک بن انس نے مرسلن اس کو اپنی موطا میں ذکر فرمایا، اور امام حاکم نیشاپوری نے اسی حدیث پاک کو دوسری سند کے ساتھ اپنے مستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا۔ امام مالک بن انس مرسلن روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ کامل وابستگی رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، یعنی کتاب اللہ کے احکام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں گمراہی سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے یہ دو مضبوط دلیلیں ہیں جو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے، چمٹے رہو گے اور تم اس سے کامل وابستگی رکھو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ چلیے ایک اور حدیث پاک جو زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو مضمون کو آپ کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے
اپنی صحیح میں اور سنن دارمی میں امام دارمی نے، اور اس حدیث پاک کو اور دیگر بھی محدثین کرام ائمہ حدیث نے اپنے اپنی سند کے ساتھ ان کی تخریج فرمائی۔ عن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي لي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي اور اس کے ساتھ اسی مضمون کی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور اسی مضمون کی حدیث صحیح بخاری شریف سے اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، یعنی حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی جھیل کے کنارے خطاب فرمانے کے لیے قیام فرمایا، یعنی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا خبردار اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں ہاں کر دوں۔ تو کس چیز سے خبردار ہو کہ یہ گھڑی یہ لمحہ جب آئے تو تم اس چیز کی خبر رکھو کہ میں تمہیں خالی نہیں چھوڑ کر جا رہا، کہ بے سہارا چھوڑ کر چلا جاؤں، تمہارے پاس کوئی راہ ہدایت واضح نہ ہو۔ میں نے اپنی 23 سالہ تبلیغ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تم سے چھپی ہوئی ہو۔ ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں ترکتکم علی نقیۃ بیضاء، میں تمہیں دوپہر کے سورج کی روشنی میں چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی گوشہ تاریک میں نے نہیں رہنے دیا، ہر چیز کو وضاحت سے اقوال ریپیٹ کر کے تعدد کے ساتھ بار بار دہرا کر، پھر اعمال، پھر بول کر اس کی تشریح فرمائی، اور پھر دہرا کے ٹھہر کے پڑھا بھی اور سمجھایا بھی، ایک ایک چیز کو واضح فرمایا، پھر اپنے عمل مبارک سے اس کی توضیح بھی فرمائی، اس کو قانون بنایا، اس کو رواج دیا۔ تو تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر وہ وقت آ جائے تو تم حیران ہو جاؤ، نہیں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤں، ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ ایسے بھی نہیں، یعنی بھاری سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے معمولی وزن کی چیزیں نہیں ہیں جو لڑکتی پھریں، خود اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکیں، نہ، بھاری چیزیں ثقل، تاکہ جن کو تک پہنچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ ان میں سے پہلی ثقل جو ہے دلیل کامل، وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ بس اللہ کی کتاب کے مضبوط پکڑو اور اس سے جڑے رہو، اس سے چمٹے رہو۔
آپ نے اللہ کی کتاب پر کی طرف لوگوں کو مائل فرمایا اور ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا وہ 2 ثقل جو چھوڑ کر جاؤ، دوسرا ثقل کیا ہے؟ دوسرا ثقل میرے اہل بیت ہے۔ مضبوط دلیل ہے، یعنی وہ رجال اللہ، وہ اللہ کے بندے، نیک بندے، صالح بندے، خدا کے مقرب بندے، خاندان نبوت کے، اہل بیت اطہار کے، کہ جن کا عمل مبارک، جن کا قول مبارک، جن کی تفسیر و تشریحی کتاب و سنت وہ تمہارے لیے دلیل ہے۔ کیوں کہ جن کو براہ راست کتاب و سنت کی تفہیم میں کمال کا درجہ حاصل نہ ہو، وہ امتی بھی حیران نہ ہوں۔ کیوں؟ میرے اہل بیت، میرا خانوادہ، یہ زندہ منہ بولتی تفسیر ہے قرآن کی۔ تم ان کے اعمال میں، ان کے اقوال میں، ان کی اتباع سے تم کتاب و سنت کے احکام تک پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ سے اس کا کچھ حصہ میں نے پیش کیا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے میرے خلفاء، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا، کیونکہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء اور میرے مقررہ حکمران اور امیر تمہارے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے خلیفہ، میرا مقررہ امیر، اس کی نافرمانی کی تو اس نے امیر کی نافرمانی نہیں کی، اس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے حجیت ثابت ہوتی ہے سنت کی پیروی کی، اور پھر سنت کا مفہوم جو ہے اس میں آپ کا یہ صریح ارشاد موجود ہے کہ سنت صرف میرا طریقہ نہیں، میرے ابو بکر کا طریقہ بھی میری سنت ہے، اور میرے عمر فاروق کا طریقہ بھی میری سنت ہے، میرے عثمان غنی کا طریقہ بھی میری سنت ہے، میرے علی شیر خدا کا طریقہ بھی میری سنت ہے، اور تم ان کی پیروی کرو گے تو یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، ان خلفاء راشدین، ہدایت والے خلفاء اور امراء کی جو اطاعت ہے یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور جو محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ کیوں کہ جو الفاظ مبارکہ خلفاء کے بارے میں رسول اللہ نے فرمائے، بعین ہی رسول اللہ کے بارے میں وہی الفاظ مبارکہ رب تعالیٰ نے فرمائے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم میں سے جس نے بھی رسول کی پیروی کی اس نے رسول کی پیروی نہیں کی، بلکہ تحقیق اس نے اللہ کی پیروی کی ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو جو اللہ کے رسول اور خلیفہ ہیں ان کی اطاعت کو رب اپنی اطاعت کہہ رہا ہے، اور جو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں ہمارے لیے ہم ان کی اطاعت کریں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی اطاعت نہیں، یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ منصوص سلسلہ ہے، شک و شبہ سے بالا تر سلسلہ ہے۔ اندازہ فرمائیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ میرے فوراً بعد میرے خلفاء کون ہیں، کن کی اقتداء اور کن کے پیچھے چلنا، کن کی اتباع تم پر لازم ہے۔ تو صحیح بخاری میں یہ ارشاد موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد تم اقتداء کرنا ابو بکر کی، ثم عمر، پھر عمر کی، یعنی جب صاحب امر ہوں وہ تو
ایک ہی وقت میں دو کی پیروی نہیں ہو سکتی. میرے بعد ابو بکر کی کرنا, ابو بکر کے بعد پھر عمر کی کرنا. یعنی آرڈر جب امیر کے طور پر دیں گے تو پھر امیر ایک ہوتا ہے, اطاعت ایک کی ہوتی ہے. تو میرے بعد کون ہے؟ ابو بکر, اور ابو بکر کے بعد پھر عمر, دونوں کی پیروی کرنا. اور جو پیروی کے قابل انسان ہیں امت, لیکن امت میں وہ رجال اللہ ہیں جن کے بارے میں قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ خدا کے وہ مرد بندے ہیں کہ جن کو کوئی کھیل اور کوئی تجارت, کوئی دنیا کا فن ان کو اللہ کی یاد بھلا نہیں سکتا. اللہ کی یاد کو وہ سب سے آگے رکھتے ہیں. جو ایسے ہیں یہ تمہارے لیے بطور نمونہ ہیں, بطور مثال ہیں. اور یہ کون سی قدسی صفات لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں, پیارے محمد رسول اللہ کا خاندان ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. قانون کے طور پر یہ فرما دیا کہ ان عمراء کی پیروی کرنا سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ. یہ بھی بتا دیا کہ ان میں پیروی کے قابل کون کون لوگ ہیں. یعنی صلاحیت کے اعتبار سے ان سب میں صلاحیت ہے کہ تم ان کی پیروی کرو, لیکن بطور ڈسپلن جو تمہارا امیر مقررہ ہے سب سے پہلے اس کی پیروی کرو. لیکن یہ ہدایت کے ستارے, جیسے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, کا نجوم ہے, ستارے جن کی روشنی میں مسافر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور بھٹکنے سے بچتا ہے. تو فرمایا راہ ہدایت پر میرے سب صحابہ پیروی کے قابل ہیں. لیکن اقتدوا بالذین من بعد, یہ بکر میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ قابل سب ہیں ہدایت کے, مگر ایک ہی وقت میں سب کا امر اگر قانون سمجھا جائے گا تو پھر تو انتشار پیدا ہوگا. لہٰذا تم بطور امیر جس کی پیروی کرو گے وہ ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی مرتضیٰ ہیں. اور جن کو قابل بھروسہ اور پیروی کے قابل جانا جائے گا وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں, وہ صحابہ کرام بھی ہیں. اور ان کے بارے میں نہ صرف حدیث پاک میں آیا بلکہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے, ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. کہ یہ تو مثال ہے تمہارے لیے جو رسول اللہ پر ایمان لائے, وہ اہل بیت کا مقدس گروہ ہے, جماعت ہے, خانوادہ ہے نبی علیہ السلام کا. اور وہ مقدس جماعت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جماعت ہے جو ساری کی ساری وہ نجوم ہدایت ہیں اور قابل ان کی اطاعت ہیں, پیروی ہیں. لیکن ترتیب اور ڈسپلن نبوی رسول اللہ نے جو ڈسپلن قائم کیا مدینہ شریف کی ریاست کا, اس میں رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے پیروی ہوگی ابو بکر صدیق کی, پھر عمر فاروق کی, پھر عثمان غنی کی, پھر علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور خلفاء کو پابند کیا کہ شاورہم فی الامر, تم جو ہے امور میں مملکت میں جب کسی آرڈیننس کو ڈیفینس جب آرڈیننس کو تم امپلیمنٹ کرو گے, شاورہم فی الامر, جتنے بھی ہدایت کے قابل لوگ ہیں پہلے ان سے مشاورت بھی کرو گے. وہ مشاورت کامل کر کے پھر آرڈر کریں گے, اور جب آرڈر کر دیں پھر ان کے آرڈر میں اور رسول اللہ کے آرڈر میں فرق نہ کرنا, کیونکہ یہ مصطفیٰ کا وہ سسٹم ہے جو امت کو عطا فرما کر گئے. گرامی قدر حضرات, آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالی وسلم قول مبارک, یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن جابر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء ويخطب فسمعته يقول أيها الناس. میں کئی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ رسول گرامی کے خطبے اور رسول اعظام کے خطبے بڑے واضح ہوتے ہیں. وہ ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں,
اے لوگو. تو یہاں بھی میں طلباء علم دین کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے خطبے میں بھی پیروی کرنی چاہیے. زمین پر دیکھتے ہوئے خطبہ دینے کی بجائے ایھا الناس کا مخاطبہ تبھی ہوتا ہے جب پبلک کو دیکھ کے بات کی جائے. ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح اس حدیث پاک کو جامع ترمذی میں نقل فرمایا، تخریج فرمائی اس کی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حج میں عرفہ کے دن، مقدس دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر سوار ہو کر خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، میں تم میں وہ کچھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت یعنی میرے اہل بیت کرام. اب بطور نتیجہ مختصر سا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ صرف رسمن اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی اگر تقریر بھی کرنا چاہیں یا خطبہ بھی دینے چاہیں تو ان کے منہ سے کوئی ایک آدھ جملہ بمشکل ادا ہوتا ہے، دروس قرآن سے، تفسیر قرآن سے، تلاوت قرآن سے، قیام اللیل میں آقا کریم اور ان کے پیارے خلفاء کی سنت کو چھوڑ کر قیام اللیل رمضان المبارک کا جو قرآن پاک کے درس کا بڑا ذریعہ ہے اور قرات کا سننے اور پڑھنے کا زیادہ ذریعہ ہے کتاب اللہ کا، اس سے رغبت ہی نہیں رکھتے، اور رسمن قرآن پاک کا، بلکہ بعض بدبخت تو یہ ہیں کہ قرآن پاک کی حقانیت میں، حجیت میں شک کرتے ہیں، اس کی ترتیب میں شک کرتے ہیں، بلکہ تحریف تک کے برا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں حضور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین سے تو بغض رکھتے ہیں، ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی سنت کو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھنے کی بجائے الٹا ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں اس روافظ کے ٹولے کے ساتھ آج کا بیان مکمل ان پر حجت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خارجی جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کو حجت تسلیم نہیں کرتے، ان پر بھی رسول گرامی کا یہ ارشادات مبارکہ حجت ہیں، ان کے لیے دلیل ہیں کہ جنہیں تم تنقید اور سب و شتم کا نشانہ بناتے ہو، بدبختو، وہ تو تمہارے لیے مضبوط دلیل ہیں. اگر ان کا دامن پکڑ لو گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو یہ سند ہے تمہارے پاس کہ تم اس دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں تم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے اگر تم نقوش اقدام اہل بیت اطہار کی پیروی کر رہے ہو، اور اگر تم سنت مبارکہ خلفائے راشدین کی پیروی کر رہے ہو. تو دونوں روافظ و خوارج کا رد کرتے ہوئے یہ احادیث کی مضبوط ہمیں دلیلیں بتا رہی ہیں کہ نہ خلفائے راشدین تنقید کے مستحق ہیں، نہ اہل بیت تنقید کے مستحق ہیں، بلکہ دونوں جماعتیں تقلید کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں اور ان کو اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا تسلیم کریں. اسی لیے ہمارے لیے عظمت ہے، یہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے یہ، اور نجات کا ذریعہ ہے، جس پر ہمارے استاذ
اور ہمارے امام مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کیا خوب فرما گئے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اور اسلام ما ایمان ما، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ہمارا اسلام خلفائے راشدین کی پیروی کا نام ہے، اور ہمارا ایمان آل محمد الرسول اللہ سے غیر مشروط محبت کا نام ہے۔ ایمان محبت اہل بیت ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کی سنت سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ان دونوں تعریفات کی روشنی میں اہل حق، اہل سنت و جماعت جادہ حق پر ثبات قدم پر سے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس راستے پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں دلائل 4 ہیں الحمدللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت محمدیہ، اور مجتہدین امت، مجتہدین مطلق امت، ان کے قیاس الحمدللہ اپنے اپنے مقام پر، اول دلیل کتاب اللہ، ثانی دلیل سنت رسول اللہ، اور ثالث دلیل اجماع امت محمدیہ، اور پھر اس کی توضیح میں فروعات میں مجتہدین کا قیاس، مجتہدین مطلق کا قیاس جو ہے، یہ ہیں دلائل اہل سنت و جماعت کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر اطمینان قلب عطا فرمائے، اور دور حاضر کے ہر قسم کے میڈیا کے فتنے اور اس پر مختلف تشریحیں کرنے والوں کے شر سے آپ کو، مجھے، سب سننے والوں کو محفوظ فرمائے، اور 1400 سال سے امت جس سبیل المؤمنین، جس کو رب نے قرآن میں سبیل المؤمنین قرار دیا، اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔